یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر ملک کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے سزا دی ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن کیا ایران کا اسرائیل پر یہ حملہ واقعی ایک بے وقوفانہ اقدام تھا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ ایران کے اقدام کو سمجھداری سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری جانب یہ سوال بھی اہم ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں کون سا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کی جارحیت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی ہمت کی؟ ایران نے ایک ایسے ظالم کو للکارا ہے جو دہائیوں سے خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ کیا یہ اقدام قابل تعریف نہیں؟ ظالم اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلانے کا کام ایران نے کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ درست ہے کہ ماضی میں ایران نے کئی مسلم ممالک کے خلاف امریکہ کی پالیسیوں کو سپورٹ کیا، لیکن آج کی صورتحال مختلف ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ کیا یہ وقت نہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائے؟ علماء کرام کے بیانات کا احترام کرتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ بین الاقوامی سیاسیات کو سمجھا جائے۔ میں علماء کرام کے علم، فہم اور دینی بصیرت کا قائل ہوں، لیکن ان کے بعض بیانات جیو پولیٹکس، بین الاقوامی سیاست پر کمزور نظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایران کا یہ اقدام بے وقوفی ہو یا جرأت، ایران نے نہ صرف الفاظ میں بلکہ عملی طور پر اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر ایک مضبوط پیغام دیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ 50 سے زائد مسلم ممالک میں سے کون سا ملک ہے جو ایران کی طرح میدان میں آیا؟ کیا کوئی اور ملک اسرائیل کے خلاف اس جرأت کے ساتھ کھڑا ہوا؟ شاید نہیں۔ تو پھر ہمیں جذباتی بیانات سے زیادہ حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا ہوگا، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھداری، اتحاد اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایران کا یہ قدم درست تھا؟ مسلم ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔